أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. صدق اللہ العظیم. آج ہماری اس محفل کو سید امتیاز الدین صاحب مخاطب کرنے والے تھے، لیکن ان کی علالت کی وجہ سے آپ کے جانے پہچانے اقبال کے بڑے اسکالر جناب مصطفیٰ بجاج صاحب مخاطب کرنے والے ہیں. حضرات، یہ محفل اقبال شناسی کی 858ویں نشست جامع مسجد عالیہ گن فاؤنڈری ہال کے کانفرنس ہال میں آج بروز چہارشنبہ بتاریخ 14 شوال 37 ہجری مطابق 20 جولائی 2016 بعد نماز عصر منعقد ہو رہی ہے. اور جو عنوان امتیاز صاحب نے دیا تھا، یعنی اقبال کی ایک نظم کا تجزیہ، اسی عنوان سے یہ آج خطاب کرنے والے ہیں. صبح میں ان سے خواہش کی گئی تو مصطفیٰ بجاج صاحب نے وعدہ کیا کہ وہ آئیں گے، ہم انہی کے انتظار میں ہیں. آ گئے تو کچھ تاخیر فرمائیں شاید ٹریفک وغیرہ کی وجہ سے. اور دوسری بات یہ ہے کہ موسم باراں ہے، اور جیسے حضرت راغ نے کہا تھا کہ حضرت راغ جہاں بیٹھ گئے، تو اسی جو ہے بارش کا حال ہے کہ جب حکم ہوتا ہے خدا اللہ تعالیٰ کا وہ برستے ہیں، تو ایسے میں محافل ڈسٹرب نہ ہو، ہماری یہ خواہش رہتی ہے. کبھی بھی بادلوں کا جب رنگ دیکھتے ہیں ہم تو یہ خیال گزرتا ہے کہ شاید ہمیں اس کا سامنا کرنا پڑے بارش کا، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہماری محفلیں اب تک اس سے متاثر نہیں ہوئی. حضرات، ایک اور بات آپ سے جو عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے محافل ماہ رمضان میں بند رہے، اور ان کے بعد سے سلسلہ جو جاری ہوا تو اس کے اعلامیے دوبارہ چھپنا شروع ہو گئے. آج بھی ہمارے ہاں تازہ اعلامیے چھپ کر آ چکے ہیں، جن کا آغاز 22 جولائی سے ہو رہا ہے، یعنی جمعہ کے دن سے. جمعہ میں واعظ ہے حافظ محمد رشاد الدین صاحب کا، اور پھر دلی کے ہمارے آپ کے جانے پہچانے بڑے اسکالر جناب سید شاہد حکیم صاحب، جو تاریخ اسلام کے ایم اے ہیں، اور اسی طریقے سے وہ ایئر فورس میں، انڈین ایئر فورس میں اسکواڈرن لیڈر بھی رہ چکے ہیں، اور اس وقت وہ بہت ہی بڑے اسپورٹس کے پوسٹ پر ہیں دلی میں. وہ تشریف لا رہے ہیں، اور آج کل کے حالات کے لحاظ یا اس کی موضوعیت کے لحاظ سے انہوں نے عنوان دیا ہے، آپ کے پرچے جس کو نہیں ملے ہیں اعلامیہ لے لے، ذرا دے دو بابا اعلامیہ تقسیم کر. تو اسلام کے خلاف سازشوں کی تاریخ، یہ عنوان اس وجہ سے بھی آج اہمیت اختیار کر گیا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو سازشیں ہیں اب اور بھی بہت زیادہ ہو گئی ہیں. یہ تو تاریخ بیان کر رہے ہیں، لیکن اب آج کل ہمارا احساس یہ ہے کہ اسلام کے خلاف بہت زبردست سازشیں ہو رہی ہیں.
मुस्तलमजा सब हो। तो ये सैयद शाहिद हकीम साहब इस्लामिक स्टडीज़ के स्कॉलर हैं, तो इस वजह से ये बहुत ही अहमियत का उन्वान है और ये होगा मुनक़िद 23 जुलाई को, हफ्ते के दिन। ये तो हफ्ता हमारा ख़त्म हो गया, हमारे हफ्ते का आगाज़ आने वाले हफ्ते से होता है, तो हफ्ते के दिन जो है ये उन्वान होगा, इस्लाम के ख़िलाफ़ साजिशों की तारीख़। तो बराह करम आप जो है शिरकत फरमाएँ। और फिर ये एक बहुत ही अहम उन्वान से मुफ्ती मोहम्मद इरफान कासमी साहब हमें मुखातिब कर रहे हैं, और वो उन्वान है गुनाहों के दुनियावी नुकसानात। ये तो हम सभी जानते हैं कि गुनाहों के जो दुनियावी के दुनिया में ही नहीं, दीन में भी नुकसानात हैं, यानी बादस दुनिया उसमें भी नुकसानात हैं। तो वो जो है गुनाहों के दुनियावी नुकसानात क्या है, अपनी तकरीर उसको महदूद करेंगे और ये बताएंगे कि खैर आखिरत में तो आपको जो भुगतना है वो तो भुगतेंगे, वो तो आप जानते हैं, लेकिन दुनियावी नुकसानात क्या हैं उसके बारे में भी वो बताएंगे। तो ये बहुत ही अहम उन्वान है। मुफ्ती मोहम्मद इरफान कासमी साहब हमें इससे पहले भी मुखातिब कर चुके हैं। मुझे कवी तवक्को है कि आप उसकी अहमियत को समझते हुए हमारे यहाँ ज़रूर बज़रूर पीर के दिन शिरकत फरमाएंगे। और फिर चारशंबे के दिन यानी अगले इक़बाल शनासी की नशिस्त में हमें आपके जाने माने प्रोफेसर ख्वाजा नासिरुद्दीन मुखातिब कर रहे हैं, और ये महफ़िल इक़बाल शनासी की 859वीं नशिस्त है अगले चारशंबे को। और उन्होंने भी बहुत अहम उन्वान दिया है, फ़िक्र इक़बाल में नई नस्ल के इम्कानात। तो मैं इस वजह से ये आपको पहले ही पढ़ के सुनाया कि थोड़ा उनकी आमद में ताख़ीर हो रही है। अब चूँकि हमारे मोइनुद्दीन हुसैनी साहब तशरीफ़ ला चुके हैं, इक़बाल शनासी की कुछ यानी उनके कलाम से आगाज़ होता है, वो इक़बाल का कलाम आपको सुनाएंगे। एक ऐलान और भी कर देता हूँ मैं, आप में से मालूम नहीं कितने लोग जानते हैं या कितने लोग नहीं जानते हैं, हैदराबाद में उर्दू की खिदमत करने वालों में बाज़ ख़वातीन ऐसे हैं जिन्होंने अपनी काबिलियत का सिक्का न सिर्फ हैदराबाद रियासत बल्कि हिंदुस्तान बैरून मुल्क भी बिठाया है, ऐसा उनका रोल रहा है। इसमें अभी हाल में एक प्रोफेसर साहबा रहलत फरमाई, प्रोफेसर सैयदा जाफ़र साहब मरहूम, ये जो है साबिक़ सदर शोबे उर्दू उस्मानिया यूनिवर्सिटी और हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के भी थे, और बयाद उनकी याद में अदबी खिदमत आलिया शोरा आफाक अदीबा अभी जिनका ज़िक्र किया, ये जो है 25 जुलाई 2016 को 4:30 बजे शाम सियासत गोल्डन जुबली हॉल जवाहरलाल नेहरू रोड में मुनक़िद होगी। ये महफ़िल ताज़ियती महफ़िल है और इसकी सदारत जनाब ज़ाहिद अली ख़ान साहब एडिटर रोज़नामा सियादत कर फरमाएँगे। और मेहमानान ख़ुसूसी में हमारी हमारे अंजुमन तरक्की उर्दू की नायब सदर हैं प्रोफेसर अशरफ रफ़ी साहब, और हमारे यहाँ अबुल कलाम आज़ाद इंस्टीट्यूट जो है रिसर्च इंस्टीट्यूट उसकी सदर हैं, और प्रोफेसर एस ए शकूर साहब, ये भी आप जानते हैं ये हज के इंतज़ामात करते हैं, डायरेक्टर सेंटर फॉर माइनॉरिटी एजुकेशन डिपार्टमेंट है, और डॉक्टर मोईद जावेद ये सदर शोबे उर्दू उस्मानिया यूनिवर्सिटी है। और इसमें डॉक्टर शौकत अली मिर्ज़ा साहब खुतबा इस्तक़बालिया पेश कर रहे हैं, और नज़ामत जनाब तक़ी अस्करी विला साहब कर रहे हैं। तो ये आप इसमें भी ज़रूर शिरकत फरमाइए। 25 जुलाई बरोज़ इतवार 4:30 बजे शाम, इतवार है ना, पीर है, बरोज़ पीर इसमें नहीं है, इसमें नहीं है शायद, इसमें नहीं है ज़रूर। और 25 जुलाई बरोज़ पीर। तो ये अब मैं हमारे मुल्तज़िमीन में शामिल हैं, वो मेज़बान है, मेहमान नहीं है,
سید معین الدین حسینی صاحب جو ہمیں محظوظ فرماتے ہیں کلام اقبال کو خصوصی انداز میں پیش کرتے ہوئے میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ شہنشین پر تشریف لائے اور ہمیں مخاطب کریں۔ سجدہ کرتی ہے سحر جس کو وہ ہے آج کی رات، سجدہ کرتی ہے سحر جس کو وہ ہے آج کی رات، رہے یہ گام ہے ہمت کے لیے عرش برین، رہے یہ گام ہے ہمت کے لیے عرش برین، کہہ رہی ہے یہ مسلمان سے معراج کی رات۔ اس میں حضور اکرم کے واقعہ معراج شریف کے حوالے سے اس طرف اشارہ کیا ہے کہ مسلمان کو بلند ہمتی سے کام لینا چاہیے۔ آسمان سے شان کے ستارے کی یہ آواز آئی ہے کہ آج کی شب وہ شب ہے جسے صبح بھی سجدہ کرتی ہے۔ شب معراج کے بے حد منور ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ ایک صاحب ہمت کے لیے عرش بری کا فاصلہ راستہ فقط ایک قدم کا ہے۔ معراج کی رات مسلمان کو یہ بات بتا رہی ہے جو پہلے مصرے میں ہے۔ ایک اور ایک نظم ہے ان کی کہ پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ، ڈالی گئی جو فصل خزاں میں شجر سے ٹوٹ، ڈالی گئی جو فصل خزاں میں شجر سے ٹوٹ، ممکن نہیں ہری ہو صحاب بہار سے، ممکن نہیں ہری ہو صحاب بہار سے، ہے لازوال عہد خزاں اس کے واسطے، کچھ واسطہ نہیں ہے اسے برگ و بار سے، ہے تیرے گلستان میں بھی فصل خزاں کا دور، ہے تیرے گلستان میں بھی فصل خزاں کا دور، خالی ہے جیب گل زر کامل عیار سے، جو نغمہ زن تھے خلوت اوراق میں طیور، جو نغمہ زن تھے خلوت اوراق میں طیور، رخصت ہوئے تیرے شجر سایہ دار سے، شاخ بریدہ سے سبق اندوز ہو کہ تو نا آشنا ہے قائد روزگار سے، ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ، ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ، پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ۔ اس میں اس امر پر روشنی ڈالی گئی ہے کہ قوم کی زندگی اسی میں ہے کہ شخصی و ذاتی وقار یا مفاد کا تصور چھوڑ کر ہر کام اجتماعیت سے کیا جائے۔ جو ڈالی موسم خزاں میں درد سے ٹوٹ کر گر گئی، پھر اس کا موسم بہار میں ہرا اور سرسبز ہونا ممکن نہیں رہتا۔ گویا جو فرد اپنی ملت سے وابستگی نہیں رکھتا اسے عزت و وقار حاصل نہیں ہو سکتی۔ ایسی ڈالی کے لیے موسم خزاں کا دور لازوال ہو جاتا ہے، ختم نہیں ہوتا، اور پھر اسے پھل پھول سے کوئی نسبت نہیں رہتی۔ پہلے شعر والی بات یہی ہے۔ تیسرے مسلم کے بعد میں بھی موسم خزاں کا دور جاری و ساری ہے۔ افراد ملت اتحاد کے بجائے انتشار و افتراق کا شکار ہیں، چنانچہ پھول کی جیب خالص سونے سے خالی ہے، ملت دین سے دور ہو گئی ہے۔ جو پرندے پتوں کی تنہائی میں نغمے الاپ رہے تھے وہ تیرے سائے دار درخت سے اڑ چکے ہیں۔ وہ قوم و ملت جس کے سائے میں لوگ بیٹھتے تھے وہ اب نہیں رہی۔ تو کٹی ہوئی شاخ سے درس و عبرت حاصل کر، کیونکہ تو زمانے کے دستور سے ناآشنا ہے۔ اپنی اور اپنی قوم کی موجودہ صورتحال پر غور کر اور اس کی اصلاح پر توجہ دے، ورنہ اس کا انجام برا ہوگا۔ دین و ملت سے وابستہ رہ۔ تو اے مسلم اپنی ملت سے مضبوط تعلق و رابطہ رکھ، درخت سے پیوستہ رہ کر موسم بہار کی امید رکھ۔ دین و ملت سے وابستگی ہی تجھے عزت ملے گی، ورنہ ذلت اور رسوائی تیرا مقدر بن جائے گی۔ اس میں وہ نہیں ہے انڈیکسنگ ہے۔
آئیے آئیے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، تشریف لائیے، بہت خوشی کی بات ہے. بہت دیر جب سے پیروں کو ہاتھ لگانے جی پیروں کو ہاتھ لگائے بول رہے کیا سمجھ رہے ہیں آپ؟ پہ بولنا اچھا تو نہیں معلوم ہوتا مجھے، لیکن میں چونکہ 5 سال تک ہیومن رائٹس کا ممبر رہا ہوں، اور ہیومن رائٹس کا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ جہاں آج سے نہیں پرانے زمانے سے، آدم علیہ السلام کے زمانے سے، ان کے 2 بیٹوں میں ایک بیٹے نے قتل کیا تھا اپنے بھائی کا، تو اس زمانے سے ہمیشہ سے جو پاورفل ہوتے ہیں وہ ہمیشہ دوسرے جو کمزور ہوتے ہیں ان کے ہیومن رائٹس، انسانی حقوق کو پائمال کرتے رہتے ہیں. حد یہ ہے کہ لیبررز کا جو ہے آپ دیکھتے ہوں گے کہ لیبر ایکٹس وغیرہ بننے کے پہلے کتنا ان کو ستایا جاتا تھا، بلکہ ابھی تک بعض جگہ میں جب تک دیکھ رہا دیکھا کہ بعض جگہ بیگار لیا جا رہا تھا. بیگار یعنی بغیر پیسے دیے ان سے نوکری لینا. تو ہمیشہ سے یہ لوگوں کا دستور رہا ہے. اس وجہ سے قرآن شریف نے آپ کو کافی ہیومن رائٹس کے بارے میں بتایا. مشکل یہ ہے کہ دوسرے لوگ جو لوگ واقف نہیں ہوتے ہیں یا جو خامخواہ جو ہے اسلام کو بدنام کرنا چاہتے ہیں، قرآن کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوٹ کرتے ہیں. ورنہ قرآن شریف میں یہ کہا گیا ہے، اس میں مسلمان کا ذکر نہیں ہے، یہ کہا گیا ہے کہ اگر کسی نے ایک انسان کی جان بچائی تو گویا وہ ساری انسانیت کی جان بچایا. اس میں نہ مسلم ہے، نہ ہندو ہے، نہ کرسچن ہے، نہ جو ہے، یعنی کسی ایک انسان کی جان بچانا پورے انسانیت کی جان بچانا ہے. اور کسی ایک کا ناجائز طور پر قتل کرنا ایسے ہی ہے جیسا پوری انسانیت کا قتل کرنا. پھر آپ دیکھیے کہ ہیومن رائٹس اتنے زیادہ ڈسکرائب کیے گئے ہیں قرآن شریف میں. اگر اپن غور سے تفسیر کے ساتھ پڑھیں ہیں، میں کیا بولوں، ہمارے ڈاکٹر شمشاد حسین صاحب نے تو وہ اردو تفسیر کا انگریزی ترجمہ بھی کیا ہے. تو یہاں تک ہے کہ پرائیویسی کیسا، آپ کسی کے گھر میں داخل نہیں ہونا. سنتوں میں آپ کو بتایا گیا کہ کہ کیسے جو ہے آپ بچوں کے ساتھ کیسے کریں. پھر آپ کو سورے میں خود بتایا گیا قرآن شریف میں کہ آپ کے اوقات کیا ہیں جس میں بغیر اجازت یہ آپ کے بیڈ روم میں آپ کے بچے بھی داخل نہیں ہو سکتے، عشاء کے بعد اور فجر سے پہلے، اور دوپہر میں جب تم آرام کرتے ہو. یعنی اس زمانے میں چونکہ آج کے جیسا 10 بجے اب مسلمان اٹھے جیسا نہیں ہے عام طور پہ جیسا مسلمان. پرانے شہر میں جائیے، وہ ڈی ایس پی صاحب کو بھی بولا تھا، وہ بیچارے بہت محنت کیے، بچوں کو چبوتروں سے ہٹا کے کئی میٹنگز کیے، پھر اب باہر چبوتروں پہ آ گئے. اکثریت، پورے لوگ نہیں بول رہا ہوں میں آپ. تو لوگ کیونکہ صبح اٹھ جاتے تھے، اسلام آنے کی خبر بھی صبح ہی اٹھ جاتے تھے، تو دوپہر میں چونکہ آرام کرتے وقت ذرا اپنے بھاری کپڑے اتار کے ہلکے لباس میں، جیسا آپ شرٹ اتار دیے بنین میں سو رہے ہیں، تو وہ وقت بھی جو ہے آپ کو بچوں کو تک آپ کے کمرے میں آنے سے منع کیا گیا. قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے. اور پھر حدیث شریف ہے کہ آپ جب دروازہ کھٹکھٹائیں، تھالی بجائیں تو دروازے سے ہٹ کے بجائیں، اور 3 وقت سلام کریں آپ. اس کے بعد اگر نہیں آئے تو آپ برا نہ مانیں، آپ واپس چلے جائیں. مطلب یہ کہ ہو سکتا ہے اس وقت کچھ نہا رہا ہوں گا، کچھ مصروف ہوں گا، کچھ کام میں ہوں گا، اور برا نہ مانے برا نہ مانے. تو اس طریقے سے دیکھیے آپ کتنے ہیومن رائٹس، قرآن اتنے ہیومن رائٹس بتا رہا ہے آپ کو.
اور اس کے بعد جب سرکار ہیں تو سرکار کے اب اللہ تعالیٰ دنیا کو بتا رہا ہے کہ یہ مچھر کے پر کے برابر بھی میرے پاس اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے دنیا کی، لیکن سرکار کے اخلاق کو بتا رہا ہے کہ خلق عظیم، سرکار کے اخلاق بہت عظیم تھے۔ تو اب اتنے عظیم تھے سرکار کے اخلاق کہ بی بی عائشہ سے کسی نے پوچھا کہ سرکار کے اخلاق کیسے تھے، تو بی بی عائشہ نے کہا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ اگر قرآن تم نے پڑھا ہے تو بس سرکار کے اخلاق بھی وہی تھے۔ تو پھر سرکار نے جمعۃ الوداع ایک آپ کے حج الوداع میں یعنی ایک ہی حج کیے، آپ اسلام لانے کے بعد ایک ہی حج کیے۔ اس حج میں آپ نے جو خطبہ دیا وہ بھی جو ہے ہیومن رائٹس کا بیسس ہے۔ اس میں آپ یہاں عورتوں کے حقوق بتائے، پھر آپ نے کہا کہ عرب عجمی میں فضیلت نہیں رکھتا، عجمی عرب پر فضیلت نہیں رکھتا، کالا گورے پر نہیں، گورا کالے پر نہیں، اصل جو انسان کی فضیلت ہے وہ تقوی پر ہے۔ پھر وہاں سے یہ کہا گیا کہ مزدور کا مزدوری پسینہ خشک ہونے کے پہلے دو۔ آپ دیکھیے سب سے زیادہ جو ظلم کیا جاتا تھا مزدوروں پہ کیا جاتا تھا، تو آپ نے کہا مزدوروں کا۔ پھر عورت کے حقوق، پھر دیکھیے قرآن بھی فرماتا ہے کہ جو بچی زندہ دفن کر دی گئی وہ قیامت میں اپنے پوچھے گی، وہ کہ اللہ تعالیٰ خود پوچھے گا اس بچی سے کہ بچہ تیرے کو کس قصور میں زندہ دفن کیا گیا تھا۔ تو اب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عورتوں کے جو حقوق ایکچولی ابھی میں آ رہا ہوں جو اینٹی ہیومن رائٹس ہے، ایکچولی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ عورتوں کے حقوق کا کوئی تصور ہی نہیں تھا، نہ رومن امپائر میں تھا نہ کہیں تھا، عورتوں کے حقوق کا کوئی تصور ہی نہیں تھا۔ اور شادی کی تعداد میں بیویوں کا بھی کوئی نمبر بھی جو ہے وہ نہیں تھا۔ میرے کئی لوگ ہندو لوگ دوست ہیں پرانے زمانے کے جن کے 5 6 بیویاں تھیں، تو خود مہاراجا سر کشن پرساد کے 4 مسلم بیویاں، اور ہمارے نوابی کی حالت دیکھیے، چونکہ پرائم منسٹر تھے لہذا اپنے بچیوں سے ان کا نکاح بھی کرے، تو 4 مسلم بیویاں تھے اور 2 یا 3 ہندو بیویاں تھے، تو کوئی نمبر تعداد مقرر نہیں تھی۔ اسلام نے پہلی بار 4 بیویوں کا ریسٹرکشن لگایا، پھر اس میں بھی وہ جو آیت ہے اس میں کہا گیا 2 یا 3 یا 4 سے نکاح کرو، لیکن اگر تم ان میں انصاف نہیں کر سکتے ہو تو ایک پر اتفاق کرو۔ تو یہاں بھی وہ رائڈر لگا دیا گیا کہ اگر آپ انصاف نہیں کر سکتے تو ایک پر ہی بس کیجئے، آپ اس سے زیادہ نکاح مت کیجئے۔ تو آپ دیکھیے عورتوں کو نہ ووٹنگ رائٹس بھی نہیں تھا یو کے وغیرہ میں، عورتوں کو کوئی وراثت میں نہ کرسچنوں میں تھا نہ ہندوؤں میں تھا، کوئی حق ہی نہیں تھا وراثت کا۔ اس وجہ سے لڑکی کی جب شادی ہوتی تھی تو باپ اس کو بہت کچھ، اب ہم جس کو جوڑا گھوڑا کہتے ہیں، وہ ہندو لوگ دے دیتے تھے تاکہ آئندہ اس کو مرنے کے بعد کچھ ملنے والا نہیں تھا اس کو۔ لیکن ہم لوگوں کی مجبوری یہ ہے کہ ہم نے بھی وہی اڈاپٹ کر لیا، مسلمانوں نے بھی صرف جوڑے گھوڑے کی حد تک رہ گئے۔ اکثر 90% بھائی آپ کو ایسے ملیں گے جو اپنی بہنوں کا حق نہیں دیتے۔ اب تھوڑا لوگوں پہ شعور آ رہا ہے، اب ہو سکتا ہے 50% نہیں دے رہے ہوں گے۔ اور کئی قانون ایسے تھے، جیسے آپ کو اقبال کو ایک نواب صاحب جا کے پوچھتے تھے، زمیندار صاحب، کہ آپ داڑھی کیوں نہیں رکھتے، بار بار پوچھتے تھے، اور ان کے پاس بار بار وہ جاتے تھے کسی کیس کے تعلق سے، تو نواب صاحب نے کہا کہ وہاں ایک قانون تھا، آپ لوگوں کو نہیں معلوم، زمینداری کا ایک قانون برٹش گورنمنٹ کے زمانے میں بھی تھا کہ بیٹیوں کو دینے کی ضرورت نہیں، صرف بیٹے ہی وارث ہوں گے، چاہے مسلمان ہو کوئی ہو۔ اور اس قانون کو مسلمان بھی بڑی محبت سے گلے کو لگائے ہوئے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ جس وقت تم اپنی بہنوں کو حصہ دو گے اس وقت میں داڑھی چھوڑ دوں گا، اقبال صاحب۔ اور آج بھی آپ دیکھیے پاکستان میں آج بھی لڑکیوں کی شادیاں زمینداروں کے، پورے زمیندار نہیں بول رہا ہوں میں، آپ
10% زمینداروں کے گھر میں آج بھی قرآن سے نکاح کیا جاتا ہے۔ کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ کسی عورت کا نکاح قرآن سے ہو؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ جائیداد میں پھر بٹوارا نہ مانگا جائے، بہن بھائی آئے گا تو مانگے گا، تو اس بیچاری کی ساری جوانی جو ہے برباد کر دی جاتی ہے محض اس وجہ سے۔ اور جب بڑے ممالک کرتے ہیں، آپ کو حیرت ہوگی کہ جب عراق پر حملہ ہوا، ابھی حال میں جو امریکہ نے حملہ کیا 90s میں، تو لاکھوں بچے صرف دوائیں نہیں جانے کی وجہ سے مر گئے، کیونکہ وہ بیریئر لگا دیے تھے کہ دوا بھی نہیں جا سکتی۔ بمباری سے مرے وہ تو الگ ہے، لیکن دواؤں نہیں ملنے کی وجہ سے بھی کئی لوگ لاکھوں لوگ مر گئے۔ تو یہ بھی تو ہیومن رائٹس وائلیشن ہے۔ تو اور جتنی گندی چیزیں ہیں، میں ایک بار دلی میں تھا اور ILO کی ایسی کوئی کانفرنس تھی، تو وہاں میں نے تقریر کی موقع ملا، تو وہاں میں نے کہا کہ دیکھیے ہیومن رائٹس کو ایکچولی یوز کیا جا رہا ہے تمام گندگیوں کے لیے، لہذا ہومو سیکسولیٹی یعنی اغلام بازی جو قوم لوط کا فعل تھا، یہ تمام چیزیں، ننگے پھرنا، عورت کے ساتھ رہنا، یہ تمام گندگیاں جو ہے اس کو ہیومن رائٹس کہا جا رہا ہے۔ حد یہ ہے کہ بعض کے لوگوں نے کہا کہ ختنہ کرانا بھی ہیومن رائٹس کے خلاف ہے۔ حالانکہ میرے ایک دوست ہے ہائی کورٹ جج ریڈی صاحب، ان کی جو ہے 70 سال میں ختنہ کرنا پڑا، اس وجہ سے کہ وہ ختنہ کئی تکالیف سے محفوظ کرتی ہے، تو ان کا 70 سال کی عمر میں ختنہ کرنا پڑا، کچھ پریشانیاں آ گئی تھی، تو ختنہ کرنا بھی ہیومن رائٹس کے خلاف بولے۔ اور میں جس تقریر کر کے ابھی حیدرآباد واپس بھی نہیں آیا، دلی ہائی کورٹ نے کہا کہ اغلام بازی کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی جرم نہیں ہے، اگر وہ 2 بالغ لوگ یعنی 21 سال کے اوپر کی عمر والے ہیں تو وہ اغلام بازی کر سکتے ہیں، لیکن اتنا ہی ہے کہ تھوڑا چھپ کے کرنا۔ اس کو سپریم کورٹ نے بھی اسٹے نہیں دیا۔ اس پر مجھے وہ حدیث یاد آئی، حسین صاحب واقف ہوں گے اسے، وہ یہ حدیث ہے کہ سرکار فرمائے کہ آخری زمانے میں ایک دن ایسا آئے گا کہ سب سے بہتر آدمی اس کو کہا جائے گا کہ جب ایک عورت، ایک مرد یا 2 مرد برا فعل یا جو بھی فعل ہے جنسی فعل کر رہے ہوں گے، اور شریف آدمی وہی کہا جائے گا جو ان سے کہے گا کہ ذرا تخلیے میں کر لو، آپ سب کے سامنے مت کرو۔ تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، لوط علیہ السلام کی قوم میں بھی یہی تھا، وہ پبلک میں ہی کرتے تھے، یعنی بیڈ روم وغیرہ میں نہیں جاتے تھے، وہ پبلک میں ہی یہ حرکت کرتے تھے۔ اسی وجہ سے جب فرشتے آئے تو آپ جو پریشان ہوئے، لوط علیہ السلام آپ تو واقف ہیں، تو یہاں پھر آپ کو معلوم ہوتا ہے، دیکھیے جہاں بعض جگہ ہم غلو کر لیتے ہیں کہ غیب کا علم سب کو ہے، یہ ہے وہ ہے، جب ابراہیم علیہ السلام کے پاس گئے تو ابراہیم علیہ السلام کو نہیں معلوم ہوا کہ فرشتے ہیں، وہ بچڑا بھون کے لائے۔ اگر ابراہیم علیہ السلام کو معلوم ہوتا کہ یہ فرشتے ہیں تو بچڑا بھون کے کیوں لاتے؟ اور جب لوط علیہ السلام کے بعد گئے تو لوط علیہ السلام اتنے زیادہ پریشان کیوں ہوئے کہ ان کے ساتھ بھی بدتمیزی کریں گے؟ اگر ان کو معلوم ہوتا کہ یہ فرشتے ہیں، تو مطلب یہ ہے کہ بے شک انبیاء کو اور بزرگان دین کو، تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ کافی زیادہ علم دے دیتا ہے، لیکن ہر وقت علم دینا ضروری نہیں ہے۔ یہ قرآن سے ثابت ہے آپ، کیونکہ جب ابراہیم علیہ السلام بچڑا لائے اور یہ لوگ نہیں کھانے لگے تو وہ ڈر گئے، گھبرا گئے۔ وہ گھبرانا اس وجہ سے ضروری تھا کہ آج کے زمانے کے جیسا نہیں ہے کہ آپ کی روح، آپ کا نمک کھا کے میں آپ پہ حملہ کر سکتا ہوں۔ آج کے زمانے میں، پرانے زمانے میں یہ دستور تھا کہ جس کے گھر میں آپ کچھ کھا لیے اس کا نمک، تو پھر اس کے ساتھ آپ بدتمیزی نہیں کر سکتے۔ تو جب وہ بچڑا نہیں کھانے لگے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھے کہ اب ضرور یہ لوگ میرے ساتھ کچھ بدتمیزی کریں گے، اس وجہ سے نہیں کھا رہے ہیں۔ تو اب آپ کو اندازہ ہو گیا کہ پیغمبر کو بھی جب تک اطلاع نہیں دی گئی، نہیں دینا چاہا اللہ اطلاع، تو ان کو بھی اطلاع نہیں تھی، دونوں پیغمبروں کو نہیں تھی، حضرت لوط علیہ السلام کو بھی نہیں تھی۔ تو اب یہ ہیومن رائٹس کا چکر جو ہے، اب آپ دیکھیے نوٹ کلب ہے،
اب آپ دیکھیں امریکہ کا، پرسوں آپ نیوز پیپر میں پڑھے ہوں گے کہ اب وہ شاید تھوڑے دنوں کے بعد ویڈیو بھی آ جائے، چھوٹے چھوٹے بچے دیکھیں، ہمارے پوترے نواسے سب دیکھیں، اب کیا کر سکتے ہیں آپ۔ 120 عورتوں نے ننگا ہو کر پروٹیسٹ کیا کہ فلاں لیڈی جو ہے امریکہ کی پریزیڈنٹ نہیں بننا۔ وہ نہیں بننا بولنے کے لیے ننگا ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ اب اس کو بھی کہا جاتا ہے کہ یہ بھی ہیومن رائٹس ہے، ننگے پھرنا بھی ہیومن رائٹس ہے۔ اب آپ ایک 5-10 سال کے بعد دیکھیں گے کہ یہ اشر ہو جائے گا کہ کوئی بازار میں بھی ننگا پھر سکے گا اور کہیں گے کہ یہ ہیومن رائٹس ہے اور وہ ننگا پھر سکتے ہیں۔ تو آج ہمارے تمام کورس تسلیم کر لیے ہیں۔ جہاں تک لڑکا لڑکی کا سوال ہے کہ اگر لڑکی 18 سال کی ہے، لڑکے میاں 21 سال کے ہیں تو وہ مل جل کے رہ سکتے ہیں۔ اور بدقسمتی یہ ہے کہ مجھے خود ایسے کئی آرڈرز پاس کرنا پڑا کہ ماں باپ انٹرفیئر نہیں کر سکتے، یہ لوگ مل جل کے رہ سکتے ہیں۔ ہیومن رائٹس کچھ بھی نہیں کر سکتے، قانون کے پابند ہیں، جو یہاں کا قانون ہے، ہندوستان کا قانون۔ تو اس طریقے سے جو ہے یہ ہیومن رائٹس کا جو ایکسپلائٹیشن ہے وہ یہ ہے۔ ورنہ آپ یقین مانیے کہ ہیومن رائٹس اتنے زیادہ بتا دیے گئے۔ بہت سے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ سلیوری کو کیوں نہیں ابالش کیا گیا قرآن میں، لیکن آپ دیکھیں گے کہ ہر چیز کا حضور نے ہر چیز کا جو ہے معاوضہ یہ لکھا کہ اس چیز کی سزا یہ ہے کہ یہ غلام کو آزاد کرو۔ پھر سرکار نے فرمایا آج ہم اپنے نوکروں کو ہی نہیں دیتے، ساتھ بٹھا کے کھلانے کو اپن شرماتے ہیں۔ سرکار یہ فرمایا کہ جو تم کھاتے ہو وہ اپنے غلام کو کھلاؤ، جو تم کپڑا پہنتے ہو اس کو پہناؤ۔ تو پریکٹیکلی تقریباً آزادی تھی ان کی، غلاموں کی۔ تو اس زمانے میں چونکہ غلامی زیادہ پھیلی ہوئی تھی اور چونکہ جنگ میں بھی غلام آتے تھے۔ پھر آپ کو امام حسین کا قصہ تو آپ کو معلوم ہے، چونکہ ہم قرآن سے واقف نہیں، عربی سے واقف نہیں۔ ایک دن کچھ مہمان آئے تو آپ کی ایک باندی جو ہے سالن کا کٹورا لے کے آئی گرم، وہ اتفاق سے اس کو ٹھوکر لگی اور پورا سر پہ آپ کے گرم گرم کھولتا ہوا شیروا گر گیا سالن کا۔ آپ نے کچھ نہیں کیا، صرف خالی گھور کے دیکھا۔ غصے میں گالی نہیں دی ہے، غصہ نہیں کرے، آپ توقع بھی نہیں کر سکتے امام سے ایسی، تو خالی گھور کے دیکھے تو وہ آیت پڑھی کہ جو ہے نیک لوگ وہ ہیں جو غصہ پی جاتے ہیں۔ تو سرکار نے کہا، وہ امام حسین نے کہا کہ میں نے غصہ پی لیا۔ تو پھر اس نے دوسری آیت پڑھی، دیکھیے وہ باندھی بھی موقع کا فائدہ اٹھانا چاہ رہی تھی۔ دوسری آیت پڑھی وہ کہ وہ لوگ ہیں جو غصے کو جو کسی کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو آپ نے کہا میں نے معاف کر دیا۔ اب یہ بولی اچھا موقع ہے، تو پھر ایک آیت پڑھی کہ اللہ ان کو پسند کرتا ہے جو احسان کرتے ہیں۔ تو آپ نے کہا کہ میں نے تجھ کو آزاد کیا۔ تو آپ نے دیکھا کہ الٹا حساب ہو گیا، سالن سر پہ گرا، بجائے اس کو کچھ سزا ملنے کے وہ آزاد ہو گئی۔ تو ہاں امام حسین کا امام حسن کا معاملہ ہے۔ تو اس طریقے سے آپ دیکھیں جگہ جگہ پہ ہر چیز کے لیے آپ کو جو سزا رکھی گئی وہ غلام آزاد کرنے کے لیے گئی۔ اور غلاموں کا اتنا زیادہ تھا کہ بڑے بڑے عالم دین، مجھے نامہ یاد نہیں آ رہے، آپ کو بہتر یاد ہوں گے، کئی تھے جو پہلے غلام تھے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ ہندوستان میں سلیو ڈائناسٹی چلی، التمش وغیرہ اگر میں غلطی نہیں کھاتا ہوں تو سلیو ڈائناسٹی ہی کے تھے لوگ، تو سلیو ڈائناسٹی بھی چلی۔ تو اور ایک بادشاہ کا مجھے قصہ نام یاد نہیں آ رہا ہے، اس کے پاس ایک بڑی مشکل سے پہنچا اور چوکیدار وغیرہ سے بول کے، بادشاہ کے پاس جانا تو آسان نہیں ہے، اور اس نے کہا کہ صاحب میرے پاس ایک آدمی آتا ہے اور آ کر مجھے ڈرا دھمکا کے تلوار سے باہر نکلتا ہے اور میری بیوی سے زنا کرتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اب آئندہ اگر آپ کے پاس آئے کوئی آدمی، وہ آدمی، تو پھر مجھے آ کر بولنا، اور میں سب کو بول دیتا ہوں کہ تم کو فوری چھوڑنا۔ تو 3 رات کے بعد یہ 11 بجے 12 بجے رات کو جب آیا تو یہ ان کے ساتھ گئے اور کہا کہ اندر جا کے تو لائٹ بند کر دے، قندیل وہ کینڈل وغیرہ جو بھی جل رہی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے اس آدمی کی گردن نکال دی، گردن اڑا دینے کے بعد کہا کہ اب سل گاؤ۔ پھر جب وہ آدمی کو دیکھے تو الحمدللہ کہا
پھر اس سے کہا کہ بھائی کچھ لاؤ، پانی لاؤ پینے کے لیے اور کچھ کھانے کے لیے لاؤ، تو کیا لائے گا بیچارہ؟ روکھی روٹی اور پانی لے کے آیا، کھایا۔ تو اس نے کہا صاحب یہ ایسا سب کیوں ہوا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں یہ سمجھ رہا تھا کہ میرے بیٹے شہزادے کے سوا کوئی نہیں ہو سکتا اتنا بڑا جرم کرنے کے لیے ہمت، تو میں نہیں چاہ رہا تھا کہ لائٹ اگر وہ کھلی ہو اور مجھے رحم آ جائے اور انصاف کے بیچ میں یہ آپ کو فرق محسوس ہو۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ خلفائے راشدین کا بھی آپ کو معلوم ہے کہ کیسا کیسا وہ یہودی جو مسلمان ہوا، حضرت علی جب مقدمہ دائر کیے کہ وہ زر بختر میرا ہے، تو قاضی نے کہا کہ آپ گواہ پیش کیجئے، تو آپ نے کہا امام حسن گواہ ہیں اور وہ میرا غلام گواہ ہے، تو انہوں نے کہا، قاضی نے کہا نہیں، یہ دو گواہ چونکہ آپ کے انڈر میں ہیں لہذا ان کی گواہی نہیں قبول کی جائے گی، آزاد گواہ لاؤ۔ حضرت علی آزاد گواہ نہیں لا سکے، خلیفہ تھے اس وقت، تو انہوں نے کہا کہ یہ زر بختر یہودی کی ہے۔ تو وہ جب دیکھا انصاف کا یہ معاملہ تو فوری کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا، اور پھر زر بختر واپس دیا۔ تو حضرت علی نے کہا کہ نہیں اب واپس دینے کی ضرورت نہیں، میری طرف سے آپ کے لیے تحفہ ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ اسلام میں تو ہیومن رائٹس کافی تھے، لیکن آج بدقسمتی یہ ہے ہماری کہ ہم لوگ خود ہیومن رائٹس فالو نہیں کرتے۔ سرکار نے فرمایا کہ سب سے زیادہ تم میں بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہو، جس میں بھی شامل ہوں۔ یہاں سب نرمی سے بات کرتے اپن لوگ، گھر میں جاتے ہی وہ کڑک ایک دم آ جاتا کہ ہاں، تاکہ گھر والے سب ڈر جائیں آپ سے، بچے بھی ڈر جائیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ سرکار جو ہے چھوٹے سے بچے کو بھی سلام کرتے تھے، اور نواسوں کو جو ہے اگر پیٹھ پہ ہے تو سجدے میں زیادہ دیر ٹھہرتے تھے آپ، تاکہ نواسے کو تکلیف نہ ہو۔ تو ہاں، جو سب سے اچھا اپنے گھر والوں کے ساتھ ہے وہی جو ہے انسانی حقوق کو ادا کرتا ہے۔ تو انسانی حقوق سب سے پہلے گھر سے شروع ہوتے ہیں، اور آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ عورتوں کے تعلق سے بھی ہم ذری سی بات پہ ہم لوگوں کو آ جاتا ہے اپنے بیویوں پہ غصہ اور تمام چیزیں۔ سرکار ایک بار تھے کسی اماں جان کے پاس، تو دوسری اماں جان نے ایک کٹورا ان کے پاس کچھ سالن بھیجا، تو وہ جن کے پاس تھے ان کو غصہ آ گیا، وہ یوں کرنے گئے تو کٹورا گرا اور پورا سالن گر گیا، ٹوٹ گیا، لیکن آپ ذرا بھی ناراض نہیں ہوئے، ان کو ڈانٹے بھی نہیں، کچھ بولے بھی نہیں، کہ ان کا یہ خیال تھا کہ جب میرے گھر میں ہے تو وہاں سے سالن کیوں آیا۔ پھر دیکھیے قرآن میں آپ کو وہ آیت بھی ملے گی کہ تم حلال چیزیں کیوں حرام کرتے ہو اپنے آپ پر۔ وہ وہاں سورہ تحریم، وہ سرکار جب پینے گئے، شہد پیتے تھے اماں جان کے پاس، تو دوسرے اماں جانوں کو بڑا برا معلوم ہوتا تھا کہ ہمیشہ وہیں شہد پیتے ہیں، تو سب نے کہا بو آ رہی ہے آپ کے پاس سے، بو آ رہی ہے۔ تو ان لوگوں نے کہا، سرکار نے کہا کہ اب قسم ہے میں آئندہ سے کبھی نہیں پیوں گا۔ تو یہ آیت نازل ہوئی، پھر آپ کو کفارہ ادا کرنا پڑا، اور پھر اس کے بعد آپ شہد استعمال کرنے رہے۔ تو انسانی حقوق جو ہے بہت بڑے ہیں آپ کے اپنے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ۔ حد یہ ہے کہ دیکھیے قرآن میں یہاں تک ہے کہ وہ بھی آپ کا ہمسائے ہے جو تھوڑی دیر کے لیے آپ کے ساتھ سفر میں ہے۔ دیکھیے انسانی حقوق میں یہاں تک آ گیا کہ جو آپ کے ساتھ سفر میں ساتھ میں ہے تھوڑی دیر کے لیے، وہ بھی اس کے بھی حقوق ہیں۔ تو انسانی حقوق تو بہت سے ہیں، لیکن آج بڑی بدقسمتی ہے کہ آپ روز پیپر میں پڑھتے ہیں، اسی وجہ سے جو سزائیں اسلام نے دی، آج کئی لوگ نان مسلمس جو ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ موت کی سزا دینا چاہیے زنا بالجبر کو۔ آج آپ دیکھیے روز پیپر آپ کھولیے، روز ٹی وی کھولیے، سوائے یہ کہ زنا بالجبر کے بہت کم آپ کو واقعات ملیں گے۔ تو پھر ماں باپ کے ساتھ محبت کرنا، آپ دیکھیے پڑھیے، پرسوں ایک پیپر میں پڑھے ایک لڑکے نے ماں کو مار دیا، 3 لڑکوں نے اپنے باپ کو مار دیا۔ تو یہ اس کی وجہ کیا ہے؟ انسانی حقوق ہمارے زمانے میں کم سے کم، اور آج حالت یہ ہے کہ چاہے ہمارے بیٹے ہو، ہمارے پوترے ہو، کوئی بھی ہو، سب موبائل میں 24 گھنٹے مصروف رہتے ہیں۔ تو میری یہ خواہش ہے آپ لوگوں سے کہ اگر آپ کے پوترے نواسے سنیں آپ کی بات، تو کم سے کم ایک 15 منٹ ان کو دین کی اور اخلاق کی
اور انسانی حقوق کی باتیں دن میں 15 منٹ کم سے کم یا ہفتے میں آدھا گھنٹہ کم سے کم ان کو سمجھائیں، تاکہ ان کو معلوم ہو کہ انسانی حقوق کیا ہیں، ماں باپ کا درجہ کیا ہے، استاد کا درجہ کیا ہے، یہ تمام چیزیں بتانا چاہیے۔ میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے سنا، میں ابھی تو جو کچھ آپ نے سنا وہ فی البدی ہم مشکور ہیں اللہ تعالیٰ کے کہ اس نے ایک نعم البدل اسماعیل صاحب کی شکل میں ہمیں دیا آج کے مقرر کے لیے، اور انہوں نے ایک ایسے بنیادی عنوان پہ آپ کو مخاطب کیا کہ جس کی شاید ہمیشہ ضرورت پڑتی ہے۔ غزلوں اور نظموں میں تو آپ کو کچھ مفہوم ہوتا ہے، خاص اس کا ادعا ہوتا ہے، خاص منشا ہوتا ہے، لیکن یہ جو کور کیے ہیں یہ ایسی باتیں کہے ہیں کہ جو ہمیشہ زندگی میں ہر شخص کے کام آنے والی ہیں۔ انسانی حقوق کے بارے میں مجھے شاعر کا نام تو یاد نہیں ہے اور چند اشعار یاد آئے تو آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ مزدور کوئی نیند کی گولی نہیں کھاتے، کیا مزدور کوئی نیند کی گولی نہیں کھاتے، سو جاتے ہیں فٹ پاتھ پہ اخبار بچھا کے۔ جی ساحر لدھیانی کا۔ اچھا دوسرا جو ہے علامہ اقبال فرماتے ہیں یہ انسانی حقوق سے لگاؤ رکھتا ہے، جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہ ہو روزی۔ دہقاں جانتے ہیں آپ، دیہاتی کو کہتے ہیں، روزی تو آپ کو معلوم ہے۔ جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہ ہو روزی، اس کھیت کے ہر خوشے گندم کو جلا دو۔ علامہ اقبال کا۔ اسی طریقے سے انسانی حقوق کی پامالی میں سرمایہ داروں کا بہت ہاتھ ہوتا ہے۔ علامہ فرماتے ہیں مکر کی چالوں سے بازی لے گیا سرمایہ دار۔ کیا؟ مکر کی چالوں سے بازی لے گیا سرمایہ دار، کھا گیا اس سادگی سے مزدور مات۔ اور پھر علامہ جو آنسو بہاتے ہیں انسانی سمجھے عدم مساوات پر، تو اس میں جو ہے ان کو انتظار ہے کہ کب دنیا میں انقلاب آئے گا اور انسانی حقوق کی پامالی رکے گی۔ نہ پوچھ اقبال کا ٹھکانہ ابھی وہی کیفیت ہے اس کی، نہ پوچھ اقبال کا ٹھکانہ ابھی وہی کیفیت ہے اس کی، کہیں سرے راہ گزار بیٹھا ستم کشے انتظار ہوگا۔ علامہ کا خیال۔ اور عدالتوں کا تو حال پر پوچھیے، اب وہ وکیل کی زبان سے نہیں، ہر کسی کے زبان میں ہے۔ عدالتوں کے معاملات جج صاحب بیٹھے ہیں، وکیل صاحب بیٹھے ہیں، اب عوام سب واقف ہے۔ کیا ہے عدالتوں کا حال؟ انصاف یا انصاف؟ کیا انصاف یا انصاف؟ یہ حال۔ اور ایک چیز آپ سے عرض کروں، جب مساوات کی بات آتی ہے، انسانی حقوق کی بات آتی ہے، تو مجھے وہ شعر بھی یاد آیا علامہ نے جو فرمایا، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز۔ اس سے بڑا سبق آپ کو کیا چاہیے؟ انسانی حقوق میں اس سے بڑا سبق کیا چاہیے؟ کہ آپ کو مساوات آپ کے پیسے پہ نہیں ہے، آپ کی دولت پہ نہیں ہے، آپ کی جائیداد پہ نہیں ہے، آپ انسان ہیں اور اللہ کے حضور میں مساوات۔ پھر سفر کا ذکر آیا، میں اپنی بات اس پہ ختم کروں گا کہ پڑوس کے بارے میں آپ نے بتایا، آپ بھی واقف ہوں گے کئی لوگ اس میں۔ سرکاری دور کے سامنے کسی نے کہا کہ وہ شخص بڑا اچھا ہے، تو سرکار نے پوچھا، دریافت فرمایا، کیا اس کے ساتھ آپ نے کوئی معاملت کی ہے؟ تو نہیں کی۔ کیا آپ اس کے پڑوس میں رہے ہیں؟ وہ نہیں رہا۔ کیا آپ نے اس کے ساتھ سفر کیا ہے؟ نہیں کیا ہے۔ تو پھر آپ نہیں کہہ سکتے کہ وہ شخص کیسا ہے۔ اب اندازہ لگائیے، اپنے اپنے معاملت کا، اپنے اپنے طرز عمل کا جائزہ لیجیے کہ ہم سفر میں کیسے رہ رہے ہیں، پڑوس کے ساتھ کیسے رہ رہے ہیں، معاملتوں میں کیسے رہ رہے ہیں۔
اس کے بعد یہ سمجھیے کہ کوئی یہ شخص کے بارے میں اگر تعریف کرنا ہو تو یہ کہیے کہ نہ تو آپ نے معاملت کی، نہ تو آپ نے اس کے ساتھ سفر کیا، اور نہ آپ کے ساتھ اس کے پڑوس میں رہے، اور اس کے بعد بھی اگر آپ کسی پہ بھروسہ کرتے ہیں تو یہ سمجھیے کہ وہ بھی بنیاد ہوتی ہے انسانی حقوق کے پامانی کی۔ بہرحال ہم مشکور ہیں، ہمارے جج صاحب وہاں تو فیصلے کرنے کے لیے گنجائش ہے قانون میں کہ 15 دن تک ججمنٹ ریزرو کیا جا سکتا ہے۔ سماعت ہو گئی، سب مکمل ہو گیا، جج کو اختیار ہے کہ 15 دن میں کبھی بھی فیصلہ کرے۔ اب اس کی بھی فلاؤٹنگ ہوتی ہے، اس کی بھی خلاف ورزی ایسی ہوتی ہے کہ میں آپ کو دوبارہ ایک پوائنٹ پہ سننا چاہتا ہوں، پھر 15 دن میں پھر اس کے بعد تو تیار نہیں ہے کرنے، تو اب وکیل صاحب تو کچھ بول نہیں سکتے، پوائنٹ کا کلیریفیکیشن کرنا ہے، وہاں سے 15 دن تو اب یاد جی نہیں، تو بہرحال ایسے کبھی نہیں ہوا۔ یہ اور بات ہے کہ ہمارے دوست تھے عابدی صاحب، ان کے آپ جونیئر رہے ہیں، اور عابدی صاحب ہمارے سے سینئر تھے کافی۔ میرا خیال ہے آپ کی ہماری پریکٹس میں 10 سال کا فرق کم از کم، میری 58 سال ہے پریکٹس کا میرا، سمجھے نہیں آپ۔ تو خیر جو بھی ہے وہ، تو میں آپ سے یہی عرض کر رہا تھا کہ ہم کو آج اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا سبسٹیوٹ دیا کہ شاید ہمارے روٹین کا جو ایک نظم کا تجزیہ، تو وہ نظم کے تجزیے سے نثر کا تجزیہ آج بہت اچھا رہا۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں ایسا سبسٹیوٹ مل گیا۔ اتفاق کی بات تھی، ہے ہر انسان سے ہوتا ہے، وہ بیچارے کچھ مجبوری میں تھے اس وجہ سے نہیں آ سکے، اور فون پہ کانٹیکٹ ہوا، معافی چاہیں۔ افتخار صاحب بھی کانٹیکٹ کیا اور ان سے بھی یہی کہا گیا۔ میں گزارش کرتا ہوں آپ سے، میں نے سنا دیا ہے، بلیٹن پھر نہیں سناؤں گا، آپ جاتے ہوئے لیتے جائیے، ایک سے زائد لیجیے اور آپ لوگوں کو فراہم کیجیے۔ دعا فرمائیے۔ چلو چاہو چاہو کچھ بھی پڑھو۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد۔ اللہم انت السلام منک السلام علیک ارجو السلام حینا ربنا بالسلام استغفرنا دار السلام تبارک ربنا وتعالیٰ یا ذو الجلال والاکرام۔ اے اللہ تو رحم و کرم کا معاملہ فرما، اے اللہ ہم کو دین پر صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، اے اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما، اور جب تک زندہ رہے ایمان پر، اے اللہ ایمان پر خاتمہ فرما، اے اللہ ان دعاؤں کو رحیمی کریمی ستاری غفاری کے طفیل میں قبول فرما، یا اللہ رحم فرما، کرم فرما، یا ذو الجلال والاکرام، یا ارحم الراحمین، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔